السلام علیکم۔ آغاز مجلس آج 11 بجے ہوگا۔ کل یعنی کہ 8 محرم کو بھی یہ سلسلہ اسی طرح سے 11 بجے مجلس کا آغاز ہوگا اور 9 محرم 11:30 بجے۔ اس کے بعد مجلس شام غریبہ 10 محرم کو 8:30 بجے اسی حسینیہ میں منعقد ہوگی۔ مجلس یوم زینب 8 بجے 11 محرم کو اسی حسینیہ میں منعقد ہوگی۔ اسی طرح سے مجلس یوم عباس 12 محرم کو 8:30 بجے شب میں، اور مجلس یوم خواتین کربلا 13 محرم کو شب میں 8:30 بجے منعقد ہوگی، جس میں مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ کا ہی بیان ہوگا۔ میں گزار ہوں قاری معصوم لکھنوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات کے جیسا کہ اس حسینیہ کا ہمیشہ دستور رہا ہے کہ یہاں پر پہلے موقع ننھے عزاداروں کو دیا جاتا ہے، تو آج کے سلسلے کو شروع کرتے ہوئے میں گزارش گزار ہوں محمد غازی زیدی سلمہ سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام عالی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. صلوات. وابستہ جیسے پیاس ہے کرب و بلا کے ساتھ، عباس یاد آتے ہیں ذکر وفا کے ساتھ. حقانیت کی اس سے بڑی کیا دلیل دوں، مولا حسین رہتے ہیں دل میں خدا کے ساتھ. جاری ہے آج بھی حق و باطل کا مارکا، کچھ لوگ حر کے ساتھ ہیں کچھ حر ملا کے ساتھ. موسم بدل سکے نہ ہمارے یقین کو، ہم کو چلا سکا نہ زمانہ ہوا کے ساتھ. سب کے لیے مفید ہے یہ ماتم حسین، کردار بھی سنورتے ہیں شہ کی ادا کے ساتھ. عرفی حب آل پیغمبر کا فیض ہے، ہم کو بھی موت آتی ہے لیکن بقا کے ساتھ. نعرہ صلوات. میں اب گزارش گزار ہوں ربیل شمسی سلمہ سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام عالی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا یارہ نہیں ہوں، کیا میں زہرا کا جایا نہیں
کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا، میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا۔ کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں، کیا میں نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا در ہے، وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا در ہے۔ کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں، کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں؟ کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں؟ کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ شاباش شبان، تعارف کرا دوں، یہ میرے بیٹے ربیل شمسی، آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے، اور گزارش گزار ہوں آلیان صلی اللہ علیہ سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی اللہ کہ تم سے تو مٹ سکینہ وہ کعبے کی ایک لکیر، کہ تم سے تو مٹ سکینہ وہ کعبے کی ایک لکیر، حیدر کے عاشقوں کو کیا مٹاؤ گے، حیدر کے عاشقوں کو بھلا کیا مٹاؤ گے؟ باد رسول چھین لے جاگیر فاطمہ، باد رسول چھین لے جاگیر فاطمہ، محشر میں تم رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نعرہ صلوات۔ در بدر ہم کو بھٹکنے کی نہیں عادت ہے، در بدر ہم کو بھٹکنے کی نہیں عادت ہے، ہم تو بس حضرت عباس کا در جانتے، ہم تو بس حضرت عباس کا در جانتے۔ نعرہ صلوات۔ شرف کے شہر میں ہر بامودر حسین کا ہے، شرف کے شہر میں ہر بامودر حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ شرف کے شہر میں ہر بامودر حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے، اور ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ اور اب میں گزارش گزار ہوں جناب ندیم عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب ندیم عباس صاحب۔ درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے، اے چاند اے چاند جلوہ گر ہے، ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند اے چاند اس زمین پر رکھیو
ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے ہیں جو یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، اے چاند تسنیم و سلسبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، اے چاند حر اور حبیب جیسے جانباز اور احبا مارے گئے یہیں پر انصار شاہدی کے، اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے۔ اب گزارش ہے شجاع عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ شبیر کے غم میں جو عزادار بنے گا، شبیر کے غم میں جو عزادار بنے گا، حق یہ ہے وہی خلد کا حقدار بنے گا، حق یہ ہے وہی خلد کا حقدار بنے گا۔ پالیں گے جسے گود میں اپنی ابو طالب، پالیں گے جسے گود میں اپنی ابو طالب، بچہ وہ رسولوں کا بھی سردار بنے گا، بچہ وہ رسولوں کا بھی سردار بنے گا۔ سکھلا کے ہنر جنگ میں کہتے تھے عباس، سکھلا کے ہنر جنگ کے کہتے تھے یہ عباس، قاسم بھی میرا ماہر تلوار بنے گا، قاسم بھی میرا ماہر تلوار بنے گا۔ صفین میں دیکھے تھے جو عباس کے تیور، صفین میں جو دیکھے تھے عباس کے تیور، سب کہتے تھے یہ ایک دن علمدار بنے گا، سب کہتے تھے ایک دن یہ علمدار بنے گا۔ جتنی بھی وفا مشق میں تھی عباس نے بھلی، جتنی بھی وفا مشق میں تھی عباس نے بھلی، اب کیا کوئی دنیا میں وفادار بنے گا، اب کیا کوئی دنیا میں وفادار بنے گا۔ ہر قوم سے ہم کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، ہر قوم سے ہم کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، عباس کا ماتم کرو، عباس کا ماتم کرو کردار بنے گا، عباس کا ماتم کرو کردار بنے گا۔ نعرہ صلوات۔ اب گزارش گزار ہوں جناب حباب زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب حباب زیدی صاحب، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ درود محمد و آل محمد۔ ایک محمد و آل محمد کی عظمت و شان میں ایک اور درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں سلام ہے۔ ڈاکٹر عظیم صاحب کے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بن کر شاعر فرماتا ہے، بن کر نشانے فتح و ظفر بولنے لگا، بن کر نشانے فتح و ظفر بولنے لگا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولنے لگا، بن کر نشانے فتح و ظفر بولنے لگا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولنے لگا، اب پھر سر اسی کے لال کا قرآن کیوں پڑھے، پھر سر اسی کے لال کا قرآن کیوں پڑھے، ہاتھوں پہ جس نبی کے ہجر بولنے لگا۔ اگلا بند سماعت فرمائیں۔ ہر ایک زمانے تیغ ستم گنگ ہو گئی، ہر ایک زمانے تیغ ستم گنگ ہو گئی، شبیر تیرا خون جدھر بولنے لگا، اور تیری شکست لکھی ہے ہر اینٹ پر یزید، تیری شکست لکھی ہے ہر اینٹ پر یزید، تیرا محل پر شکل
खंडर बोलने लगा। दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद। दो बंद की ओर जहमत है बस। एक इनकिलाब आ गया दरबारे शाम में, एक इनकिलाब आ गया दरबारे शाम में। शब्बीर का जब लख्ते जिगर बोलने लगा और लेकर मका यजीद से मजलिस जो की बपा, लेकर मका यजीद से मजलिस जो की बपा, एलाने फतह बनकर वो घर बोलने लगा। अगले बंद की ज़हमत, आखिरी बंद की ज़हमत है। और कश्तिये दी बचा के तो शब्बीर ले गए, कश्तिये दी बचा के तो शब्बीर ले गए। खुद हार के ये खबर बोलने लगा। हज़रात फर्श अज़ा पर हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरम स्वामी सारंग साहब। मैं इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल करूँगा कि इंसानियत पसंदों का महवर है करबला, इंसानियत पसंदों का महवर है करबला, तफरीक़ रंग व नस्ल से ऊपर है करबला, तफरीक़ रंग व नस्ल से ऊपर है करबला। और अब मैं, क्योंकि कोशिश ये रहती है कि बच्चों को ज़्यादा मौका दिया जाए, और आज क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना नाम लिखवा रहे हैं, तो मैं गुज़ार हूँ हसन जाफरी सल्लल्लाहु से कि वो आएँ और बारगाह इमाम आली मकाम में नजराना अक़ीदत पेश करें। बावाज़ बुलंद नारा सलवात। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई, देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। शिम्र ने मारा जो दुर्रा, शिम्र ने मारा जो दुर्रा तो सकीना रोई। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। ना मिला पानी उसे आग बुझाने के लिए, ना मिला पानी उसे आग बुझाने के लिए। जल गया भाई का झूला, जल गया भाई का झूला तो सकीना रोई। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। ओढ़ कर सर पे रिदा कानों में दुर पहने हुए, ओढ़ कर सर पे रिदा कानों में दुर पहने हुए। सामने आई जो रमला, सामने आई जो रमला तो सकीना रोई। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। गुजारिश है मोहम्मद अली सल्लल्लाहु से कि वो आएँ और नजराना अक़ीदत पेश करें। मोहम्मद अली सल्लल्लाहु, इसके ऊपर खड़े हो जाएं। बाबा मैं सकीना, बाबा मैं यतीमा, बाबा मैं सकीना, बाबा मैं यतीमा। जल गए ख़ैमे भी, असबाब भी सब लूट लिया। झूला बेशीर का सज्जाद का बिस्तर भी जला। शिम्र ने कानों से बाबा को हर देश लिए। आग दामन लगी खून भरा है कुर्ता, मुझको दुर्रों से तमाचों से है इतना मारा। पुश्त जख्मी है मेरी, जख्मी है चेहरा सारा। बाबा मैं सकीना, बाबा मैं
اب گزارش گزار ہوں جناب ناصر حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، اور اس کے بعد جناب سیف حسین صاحب جو آج کی اس مجلس سے مخصوص نوحہ خوانی کرتے ہیں. میں گزارش گزار ہوں جناب ناصر حسین صاحب سے. السلام علیکم. جتنے بھی مومنین یہاں تشریف فرما ہیں اور مومنین ان کی سبھی محرومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. صدا یہ آتی تھی زہرا کرن سے ہائے حسین پڑا ہے خاک پر مقتل میں سر کٹا حسین خطا معاف جو حر کی امام نے کر دی تب اپنے ہاتھوں کو چھوڑا جری نے پائے حسین تب اپنے ہاتھوں سے چھوڑے جری نے پائے حسین جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچھی ذرا بھی ہاتھ تمہارے نہ تھر تھرائے حسین رے منہ اپنا پھیر کے روئے وہ ظلم کے بانی جب اپنے ہاتھوں پر اصغر قرآن ملائے حسین صدا یہ آتی تھی زہرا کرن سے ہائے حسین. آداب السلام علیکم. میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، ایک اعلان کرنا آپ لوگوں کا دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ بہت کم لوگوں کو بات علم ہوگی کہ عاشور کے دن صبح کو 9 بجے شاہ نجف کے امامباڑے سے ایک زری کا جلوس نکلتا ہے جو شاہی انداز میں نکلتا ہے اور وہ غار والی کربلا جاتا ہے. اور اس جلوس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جلوس جب عزاداری بند تھی تب بھی نکلتا تھا، لیکن ہم لوگوں کو معلوم نہیں تھا. تو خدا کا فضل ہے کہ وہ ابھی تک چل رہا ہے، اور لیکن اس میں مومنین کی تعداد کم ہوتی ہے اور سامان زیادہ ہوتا ہے جو جلوس کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس جلوس پر بھی دھیان دیں، اور ممکن ہو تو عاشور کے دن صبح 9 بجے شاہ نجف کے امامباڑے سے اس میں شریک ہوں، یا راستے میں وہ چھتر منزل اور پکا پل ہوتے ہوئے وہ جاتا ہے غار والی کربلا میں. تو مجھے امید ہے کہ اس سال اس میں بڑی تعداد میں لوگ شرکت کریں گے، کیونکہ جو صاحب اس کو کرتے آئے ہیں جیو نواب صاحب، ان کی طبیعت کافی خراب ہے اور وہ اس کا انتظام کرنے سے معذور ہیں. آپ لوگوں کو بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات پر غور کریں گے اور انشاءاللہ اس میں شرکت ضرور کریں گے. نعرہ سلوات نہیں بعد میں.
حضرات آج شب میں 8:30 بجے جناب رفیق آغا صاحب مرحوم کے ادا خانے پہ ایک مجلس ادا منعقد ہوگی، جس میں مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ کا بیان ہوگا۔ مومنین سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے، اور اب میں گزارش گزار ہوں جناب سیف حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کی اس مجلس کی مخصوص نوحہ پیش کریں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیا نا مجھے راس یہ مہندی کا رچانا، صحرا یہ شاہانہ، ہائے تم مر گئے میں لٹ گئی، گھر ہو گیا برباد، ہائے میں لٹ گئی صاحب، ایک رات کی بیاہی یہ بیاں کرتی تھی رو کر، ہائے میں لٹ گئی صاحب۔ بابا نے پڑھا عقد، پھوپھی جان بلالی، فریاد خدا کی، ہائے شب بیاہ صبح رات ہوئی وائے مخدر، ہائے میں لٹ گئی صاحب، ایک شور ہوا خیموں میں، دریائے ستم گئے، جب میں گئے سیوے، آئے خیمے جلے اسباب لٹا، چھن گئی چادر، ہائے میں لٹ گئی صاحب، نت چھین لیا دانے ہے خوناک سے جاری، میں کیوں نہ ہواری، ہائے بھیا علی اکبر ہے نا ابا سے دلاوے، ہائے میں لٹ گئی صاحب، کنگنے کی جگہ ہاتھوں میں اب دوہری رسل ہے، یہ رانجو محن ہے، ہائے افشاں کی جگہ خاک پڑی ہے میرے سر پر، ہائے میں لٹ گئی صاحب، درروں سے ہوئی چوتھی، رسن سے ہوئے چالے، دل پر چلے بھالے، ہائے اور منہ کی دکھائی میں پھر آئی گئی در در، ہائے میں لٹ گئی صاحب، دربار میں حاکم کے ہوا آخری چالا، دل تھا تو بالا، ہائے چھڑیوں کی جگہ آدھرے پڑے پشتے حضی پر، ہائے میں لٹ گئی صاحب، اماں نے میری آن کے رنگ سالہ پہنایا، اور سیرا بڑھایا، اور جب چوڑیاں توڑی تو سخن لائی، یہ
लब पे हाय मैं लुट गई साहब, शादी में जहाँ जाऊंगी सब मुझसे डरेंगे, कलमा ये कहेंगे, हाय बेवा ये साया ना पड़े इसका दुल्हन पे, हाय मैं लुट गई साहब, आँखों पा रही सांस थी रखे हुए कुबरा, कहती थी ये दुखिया, हाय ऐसी हुई शादी हुआ बर्बाद भरा गए, हाय मैं लुट गई साहब एक रात। हज़रात, अब मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ गुजारिश हूँ आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब क़िबला से रौनक अफरोज़ मिंबर हो और मजलिस को खिताब करें। एक बावाज़ बुलंद नारा सलवात। लेट फ्री करिए, लेट फ्री करिए। फातिहा। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات بھیجے محمد. تو ایک اعلانات مجھے دیے گئے ہیں. 11 محرم 2 بجے دن امام مولانا مینن صاحب مفتی گنج میں یوم امام زین العابدین السلام منایا جائے گا. اس میں علی جناب مولانا سید حسن ظہیر صاحب کا بیان ہوگا. بعد مجید 18 بنی ہاشم کی شبیہ تابوت برآمد ہوں گے. مومنین سے شرکت کی التماس ہے.
یہ ہندی میں ایک پرچہ ہے، خمسہ مجالس 19 محرم سے 23 محرم تک 8:30 بجے شب روضہ سرکار حسینی کشمیری محلہ میں منعقد ہوگا، جس کو مولانا سید جاوید حیدر آبدی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ایک اور مجلس ہے جو 8 محرم کو خیرات خانے میں منعقد ہوگی، سالانہ مجلس صبح 8 بجے خیرات خانے میں، یہ جو نخاس میں خیرات خانہ ہے اس میں منعقد ہوگی۔ اس مجلس میں میرا ہی خطاب ہوگا، مولوی سے شرکت کی التماس ہے۔ ایک صلوات بھیجنے پر محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، موضوع بے انتہا تفصیلی ہے۔ میری کوشش یہ رہی ہے کہ ہمیشہ بنیادی باتیں جو ہیں وہ بیان کی جائیں، کیونکہ خطابت کے جوہر دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ذاکری کے جوہر دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسی دلیلیں پیش کی جائیں کہ جو اپنے بھی مان سکیں اور غیر بھی مان لیں۔ دیکھیے اپنے تو سب مانتے ہی ہیں، اگر مانتے نہ ہوتے تو یہاں جمع کیوں ہوتے؟ اگر مانتے نہ ہوتے تو اتنا بڑا مجمع یہاں کیوں آتا ہے؟ تو اپنے تو سب مانتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس طرح سے ثابت کیا جائے کہ غیر بھی مان سکے، اور جو غلط فہمیاں ان کو 1400 سال سے ان کو غلط فہمیاں اور دھوکے دیے جا رہے ہیں، کم از کم نہ مانیں مگر کم از کم کچھ تو سوچنے کے اور غور و فکر کرنے کے کچھ تو ان کو موقع ملے کہ بھئی یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک سچ ہے۔ ظاہر اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ذہن میں کچھ فکر کرنے کی اور سوچنے کی کچھ قوت معلوم ہو کہ ہاں بھئی یہ بات جو کہہ رہے ہیں اس میں کہاں تک سچ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جو یہ حدیث شریف جس کو میں نے عنوان بیان قرار دیا ہے، تشریف دے دیتے یہ صلوات بھیجے بنا آپ نے برابر آگے 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 آپ بھی آ جائیں۔ بات غیروں تک پہنچے، دوسروں تک پہنچے کہ جن کو غلط فہمیاں ہیں، جن کو 1400 سال سے بہکایا جا رہا ہے۔ تو میں نے ایک بنیادی بات عرض کی، تو کہا جاتا ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کیا جائے، خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کیا جائے۔ اس کے بعد ایک حدیث پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث دیکھ لیجئے، اس میں خلفائے راشدین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا اور پورے یہاں پر دعوے کی سعادت کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی بات ہم کہتے ہیں فوراً کہا جاتا ہے بھائی صحیح بخاری میں دکھا دیجیے، صحیح بخاری میں دکھا دیجیے، صحیح بخاری میں ہوگی تو ہم مانیں گے، نہیں ہے تو نہیں مانیں گے۔ اگر یہ کہا جائے کہ غدیر میں اعلان ہوا تھا اور رسول اللہ نے مولا کو ہاتھوں بلند کر کے اعلان کیا تھا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، کہا صحیح بخاری میں دکھائیے۔ اگر صحیح بخاری میں نہیں ہے تو پھر قابل بھروسہ نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں نہیں ہے تو کبھی کہیں صحیح مسلم میں بھی دکھا دیجیے، کیونکہ دوسرے نمبر پر جو کتاب مانی جاتی ہے وہ صحیح مسلم مانی جاتی ہے۔ تو یہ دو کتابیں ایسی ہیں کہ اس پہ اگر کوئی حدیث مل جائے تو کسی مسلمان کو پھر انکار کی گنجائش نہیں رہتی، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر اس حدیث سے انکار کیا تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے، یہ قانون یہی ہے کہ جو حکم قرآنی آیت کا ہے، قرآن مجید کی آیت کا جو حکم ہے، اگر کسی حدیث کے لیے ثابت ہو جائے کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے تو اس کی اہمیت بھی وہی ہوتی ہے جو قرآن کی آیت کی اہمیت ہوتی ہے، اس کی اہمیت بھی وہی ہوتی ہے جو قرآن مجید کی آیت کی اہمیت ہوتی ہے، جس کو حدیث صحیح اور متواتر کہتے ہیں۔ اس کی حدیث کی بھی قسمیں بیان کی گئی ہیں، اس میں سب سے بلند اور پائے حدیث وہ ہوتی ہے جو صحیح بھی ہو اور متواتر بھی ہو۔ تو اس کے اوپر اگر کوئی عمل نہ کرے تو کہا جائے گا اسلام سے خارج ہے، اسلام سے خارج ہے۔ لہذا یہ کیونکہ اس کا دلیل یہ ہے خود قرآن مجید وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے۔ لہذا ہر حدیث مطابق وحی ہوتی ہے،
تو جو امپورٹنس اور جو اہمیت قرآن کی آیت کی ہوتی ہے وہی صحیح اور متواتر حدیث کی بھی وہی امپورٹنس اور وہی اہمیت ہوتی ہے. لہذا کہا گیا صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے. تو میں نے کہا جو کہا جاتا جب بھی دیکھیے کوئی ٹی وی پر کوئی مولانا پڑھ رہا ہے تو معلوم یہی کہہ رہا ہے کہ رسول نے فرمایا ہے میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، قرآن اور میری سنت، قرآن اور میری سنت. یہ بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے کیونکہ صحاح ستہ کی جو 6 حدیث کی کتابیں ہیں ان میں سے کسی کتاب میں بھی یہ حدیث سنتی موجود نہیں ہے. دعوے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، دعوے کے ساتھ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی کتاب میں جو صحاح ستہ کہلاتی ہیں ان کی 6 سب سے معتبر کتابیں ان میں کہیں بھی یہ حدیث پائی نہیں جاتی ہے. اگر کہیں پائی بھی جاتی ہے تو پھر معتبر نہیں ہے، خود آپ کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے، خود اہل سنت حضرات کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے. اگر صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، ابن ماجہ، سنن داؤد، امام النسائی کی جو مستند ہے اس میں جب تک نہیں ملے گی وہ کہیں گے ہم نہیں مانیں گے، تو یہ اس میں کسی میں نہیں ہے. لیکن جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس کو ترک کر دیا جاتا ہے اور بالکل جو غیر معروف حدیث ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. صرف دشمنی اہل بیت میں، صرف اہل بیت کے کینے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے. لہذا مسلمانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے مولویوں سے پوچھو کہ سنتی والی حدیث کس کتاب میں ہے اور اطرتی والی حدیث کس کتاب میں ہے. ایک صلوات بھیجو بلند آواز. خود اپنے علماء سے سوال کرو، خود اپنے علماء سے پوچھو. اور اس کے بعد دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا. یہ اتنی اہم حدیث ہے، اتنی اہم حدیث ہے کہ اس کو امام فخر الدین رازی نے اس حدیث کو تحریر کیا ہے جو میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا. ایک صلوات بھیجو بلند آواز صلی محمد وعلیہ. یہ اب میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو تھوڑا سا موضوع رہا 2-4 جملے اس پر بھی آج عرض کرو. انشاءاللہ اس موضوع پہ 2-4 جملے عرض ہوں گے کہ مجلسوں کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے. یہ روزانہ مجلسوں کو یہ مجلسیں کہا ہے کہ شریعت میں اس کا حکم دکھائیے، سنت رسول میں اس کا حکم دکھائیے، قرآن میں اس کا حکم دکھائیے. دنیا بھر کے بہانے کیے جاتے ہیں. تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ سنت رسول میں مجلس موجود ہے، سنت رسول اللہ میں مجلس موجود ہے. آپ جو بدعتیں کر رہے ہیں پہلے اس کی سند دکھائیے. آپ جو بدعتیں کر رہے ہیں پہلے اس کی سند دکھا دیجیے کہ زمانے رسالت میں تھی یا نہیں تھی. لہذا ایک شخصیت نے اعلان کیا کہ 2 متع جو تھے اس زمانے رسالت میں جائز تھے، میں ان کو حرام کر رہا ہوں. متعتان 2 متع جو تھے وہ زمانے رسالت میں جائز تھے. ایک متع جو ہوتا ہے کہ جو نکاح کے بعد ہوتا ہے، نکاح سے کم درجے کا وہ ایک نکاح ہے جس کو متع ہم کہتے ہیں. اور دوسرا متعۃ الحج ہے، وہ متعۃ النساء ہے، یہ متعۃ الحج ہے. اب فرمایا خلیفہ دوم میں کہ یہ 2 چیزیں زمانے رسالت میں جائز تھیں، میں حرام کر رہا ہوں. سوال یہ ہوتا ہے کہ جو چیز رسول نے جائز کی تھی آپ کو حرام کرنے کا حق کہاں سے مل گیا؟ اس کو آپ کو اسے حرام کرنے کا حق کہاں سے مل گیا؟ لہذا مامون الرشید جو تھا وہ بڑا پڑھا لکھا تھا، وہ بہت پڑھا لکھا تھا، لیکن پھر بھی ظاہر کہ قبضہ تو تھا ہی. لاکھ پڑھا لکھا صحیح لیکن حق اہل بیت پر قبضہ تھا. اس نے ایک مرتبہ اعلان کر دیا دربار میں، پورے ملک میں ہنگامہ مچ گیا، پورے ملک میں ہنگامہ مچ گیا کہ ہم متع کو جائز سمجھتے ہیں. اس نے کہا ہم متعۃ النساء کو بھی جائز سمجھتے ہیں اور متعۃ الحج کو بھی جائز سمجھتے ہیں. کیا لوگوں نے ہنگامہ مچا دیا، ارے صاحب آپ نے کیا غضب کر دیا، ہمارے مذہبی کو ختم کیے دے رہے ہیں. کیا کہ حضرت عمر کی روایت ہے اس کو میں مان رہا ہوں. توجہ ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، کسی پر طنز نہیں ہے، کسی پر تان نہیں ہے، کسی کے دل کو دکھانا مقصود نہیں ہے. مامون الرشید جو آپ ہی کا مانا و خلیفہ اس کے جملے ہیں، اس کے جملے ہیں، کسی شیعہ کے جملے نہیں ہے جو آپ کو اعتراض ہو جائے کہ صاحب شیعہ نے یہ کہہ دیا. اس کے جملے یہ ہے کہ میں جائز قرار دیتا ہوں متع کو بھی، جو متعۃ النساء عورتوں سے متع بھی ہو سکتا ہے اور متعۃ الحج، وہ دونوں جو ہے وہ جائز ہے. اور میں یہ روایت ہے حضرت ابو بکر کی،
تو انہیں حیران کر، ارے انہیں تو منع کیا تھا. توجہ ہو رہے، بہت دادک پہلو ہے. انہیں تو منع کیا تھا، آپ کہہ رہے ان کی روایت ہے. کہ پوری بات تو سنو. انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا ہے کہ متعۃ النساء اور متعۃ الحج رسول کے زمانے میں جائز تھا. یہ ہو گئی ان کی روایت. ارے توجہ ہو رہے، یہ ہو گئے ان کی روایت، یہ ہو گئی ان کی روایت. اور آخر میں انہوں نے کہا میں حرام کرتا ہوں. یہ ہو گیا ان کا اجتہاد. میں روایت مان لیتا ہوں، اجتہاد کو رد کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد. ایک صلوات. ہمیشہ یہاں پر ہمارے ہندو بھائی یہاں تشریف فرما ہے. جناب سوامی سارنگ صاحب یہ تشریف فرما یہاں کے اوپر. آپ دیکھیں کہ ہماری مجلسیں ایسی ہیں جو اوپن یونیورسٹی ہیں. اوپن یونیورسٹی ہیں. ہر یونیورسٹی میں سند مانگی جاتی ہے. بی اے پاس کیا یا نہیں کیا آپ نے، انٹر پاس کیا یا آپ نے نہیں کیا. کسی بھی آپ کسی بھی شعبے میں جائیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں جائیں، کہا جائے گا کہ ایم اے میں آپ کے کیا کیا سبجیکٹ تھے. انہی سبجیکٹ پر آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. کسی اور سبجیکٹ پر آپ پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے. جو آپ کے ایم اے میں سبجیکٹ رہے ہیں انہی پر آپ پی ایچ ڈی کیجئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر یونیورسٹی میں سند کی شرط لگائی جاتی ہے، مگر اس یونیورسٹی میں کسی سند کی شرط نہیں ہے. نہ رنگ کی قید ہے، نہ نسل کی قید ہے، نہ قوم کی قید ہے، نہ قبیلے کی قید ہے، نہ مذہب کی قید ہے، نہ کسی دھرم کی قید ہے. بس صرف ایک شرط ہے کہ آنے والے کو انسان ہونا چاہیے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. کہا جاتا ہے جلدی جلدی 2-3 جملے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. میں نے پہلی کر دیا، کہہ دیا کہ میں نہ خطیب ہوں، نہ ذاکر ہوں، نہ کوئی تقریر کا ماہر ہوں، بلکہ میں نے والد مرحوم کے 40ویں کی مجلس میں بزرگ موجود ہوں گے. 40ویں کی مجلس میں اعلان کیا تھا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا قوم کی خدمت کرتا رہوں گا. تو نہ لیڈر، نہ رہبر، نہ خطیب، نہ ذاکر، کچھ نہیں، بلکہ خادم قوم کی حیثیت سے میں ہمیشہ آپ کے سامنے رہا ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ جب تک اللہ نے حیات دی. ایک صلوات بھیجے مولانا محمد والے. لہذا خطابت کے گوشے میری مجلسوں میں نہ ڈھونڈا کیجئے، ذاکری کے نقطے میری مجلسوں میں نہ ڈھونڈا کیجئے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں اور جوانوں کو بنیادی باتیں وہ پہنچا دی جائیں تاکہ ان کے دل میں اگر خدا نخواستہ کوئی شک و شبہ ہے تو شک و شبہ ختم ہو جائے اور کسی بھی مخالف کا سینہ تان کر مقابلہ کر سکیں، کسی بھی اعتراض کرنے والے کا سینہ تان کر مقابلہ کر سکیں. کہا جاتا ہے کہ کب تک رو گے، کب تک ماتم کرو گے، کب تک گریہ کرو گے، کب تک آنسو بہاؤ گے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم سے سوال نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں رو رہے ہو. ارے عجیب چیز پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم سے سوال نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں رو رہے ہو، سوال ان سے ہونا چاہیے جو نہیں رو رہے ہیں. توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، سوال اس سے ہونا چاہیے کہ جو نہیں رو رہے. بہت سامنے کی مثال پیش کر دوں، بچے اور چھوٹے چھوٹے جو نوجوان ہیں وہ بھی سمجھ جائیں. کوئی جنازہ جا رہا ہے، کوئی جنازہ جا رہا ہے. آپ جنازے میں دیکھتے کچھ لوگ رو رہے ہوتے ہیں، کچھ اس جنازے میں، کچھ میت میں کچھ لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ خاموش چلے جا رہے ہیں. کچھ لوگ روتے ہوئے جا رہے ہیں، کچھ لوگ خاموش جا رہے ہیں. کیا آپ رونے والوں سے پوچھیں کہ کیوں رو رہے ہو بھائی؟ کیا ان سے پوچھیں کہ کیوں رو رہے ہو؟ عجیب احمقانہ سوال ہوگا، عجیب بے وقوفی کا سوال ہوگا جب ہم رونے والوں سے پوچھیں کہ جنازہ جا رہا ہے. کچھ لوگ رو رہے ہیں، کچھ لوگ خاموش سر جھکائے ہوئے چلے جا رہے ہیں. جب بھی دیکھیے گا یہی آپ کو منظر ملے گا
کہ کچھ 2 4 10 لوگ روتے ہوئے ملیں گے، اکثریت خاموش ملے گی. ارے توجہ ہے، 4 6 لوگ جو ہے وہ روتے ہوئے ملیں گے، اکثریت خاموش ملے گی. آپ ان رونے والوں سے نہیں پوچھیں گے کہ کیوں رو رہے ہو، بلکہ خود سمجھ جائیں گے. آپ فیصلہ خود ہی کر لیں گے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ خود ہی کر لیں گے کہ جو رو رہے ہیں ان کی میت سے کوئی رشتہ داری ہے. توجہ رہے، جو رو رہے ہیں ان کی مرنے والے سے کوئی رشتہ داری ہے، کوئی قرابت ہے، کوئی قربت ہے، تبھی رو رہے ہیں. اور جو نہیں رو رہے ہیں آپ فیصلہ کریں گے کہ اخلاقاً آ تو گئے ہیں، تعلقات کی بنیاد پر آ تو گئے ہیں، مگر میت سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، میت سے ان کی کوئی قرابت نہیں ہے. پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بغیر پوچھے سمجھ جائیں گے، دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ جو رو رہے ہیں ان کی میت سے کوئی قرابت داری ہے، مرنے والے سے کوئی رشتہ داری ہے، اس لیے رو رہے ہیں. اور جو نہیں رو رہے ہیں ان کے نہ رونے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ آ تو گئے ہیں، محلے کے تھے اس لیے آ گئے، شہر کے تھے اس لیے آ گئے، کچھ دور کی تھے اس لیے آ گئے، لہذا آ گئے وہ اخلاقاً، مگر کوئی رشتہ داری نہیں ہے. تو وہاں سوال نہیں ہوگا. ارے توجہ رہے، وہاں سوال نہیں ہوگا، مگر ایک مقام پر سوال ہوگا. ایک مقام پر سوال ہوگا. باپ پر گیا دنیا سے، باپ کا انتقال ہو گیا، 2 بیٹے ہیں اس کے 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹا رو رہا ہے، دوسرا خاموش منہ سکھائے بیٹھا ہوا ہے. ارے توجہ رہے، ایک بیٹا رو رہا ہے اور دوسرا بیٹا چہرے پر کوئی اثر ہی نہیں، یوں ہی بیٹھا ہوا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. تو اب یہاں پر سوال ہوگا، اور رونے والے سے سوال نہیں ہوگا، جو نہیں رو رہا اس سے سوال ہوگا. ارے توجہ چاہوں گا، رونے والے سے سوال نہیں ہوگا، اس سے سوال ہوگا جو نہیں رو رہا ہے. ایک بیٹا تو تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے، ایک بیٹا تو بلک بلک کر رو رہا ہے، اور دوسرے کے چہرے پر کوئی اثر ہی نہیں ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے جیسے کچھ ہو ہی نہیں. تو وہاں کے جو لوگ موجود ہوں گے چپکے سے کان میں کہیں گے، ارے بھائی یہ تو نہیں رو رہا ہے، یہ اپنے باپ کا نافرمان بیٹا ہے. یہ اپنے باپ کا نافرمان بیٹا ہے، باپ کے ساتھ گستاخی کیا کرتا، باپ نے اسے عاق کر دیا ہے، باپ نے اسے عاق کر دیا ہے، اس لیے یہ چپکا بیٹھا ہوا ہے، نہیں رو رہا ہے. تو ہم سے ارے امام رسول اللہ کے گھر میں غمی ہوئی، رسول اللہ کے گھر میں غمی ہوئی، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب بھائی بھائی ہیں. ارے توجہ ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب بھائی بھائی ہیں. رسول کے گھر میں غمی ہوئی ہے، نواسہ مارا گیا ہے، دل کا ٹکڑا قتل ہوا ہے. اب ہم سے نہ پوچھو کہ تم کیوں رو رہے ہو، ان سے پوچھو جو نہیں رو رہے ہیں کہ کہیں رسول نے عاق تو نہیں کر دیا. ایک حدیث پر اعتراض ہوتا ہے، ہمارے کچھ زیادہ دانشور جو ہیں وہ بھی اعتراض کرنے لگتے ہیں، جو بہت زیادہ دانشور ہو جاتے ہیں وہ بھی اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ صاحب یہ حدیث آپ بیان کرتے ہیں، من بکا ابکا و تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو روئے یا رلائے یا رونے والی کی صورت بنائے اس کے اوپر جو ہے وہ جنت واجب ہو جاتی ہے. ارے ایک آنسو وہ پوری جنت. ارے توجہ رہے، ایک آنسو اور پوری جنت، ایسی سستی جنت ہے کہ صاحب ایک آنسو کو مل جائے گی. ایسی جنت کی قیمت کم کر دی آپ نے کہ ایک آنسو کو مل جائے گی.
پہلی بات تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا بھی جواب دے دوں کہ من بکا اب کا اور تباہ کا، تباہ کیا کے معنی ہے رونے والی صورت بناؤ. اگر رونا کبھی ہوتا ہے انسان کو کہ رونا نہیں آ رہا ہوتا ہے، نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو اب یہاں کے اوپر اللہ رسول اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ رونا نہیں بھی آ رہا تب بھی رونے والے کی صورت بناؤ، کہ جیسے تم غمگین ہو، جیسے تمہیں غم ہے، آنسو نہیں آ رہے ہیں نہیں آئیں، لیکن کم از کم رونے والے کی صورت بناؤ. تو کہا گیا کہ یہ تو منافقت ہے. ارے توجہ رہے، یہ تو منافقت ہے بھائی کہ رونا نہیں آ رہا اور رونے والے کی صورت بناؤ. تو اس کو تو ہپوکریسی کہتے ہیں، اس کو تو منافقت کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ اپنی صورت بنا لو رونے والی جیسی. نہیں، ہپوکریسی نہیں ہے. آپ دیکھیں روزے داری کے لیے کیا حکم ہے، روزے کے لیے کیا حکم ہے، روزے کے لیے کیا حکم ہے. روزہ رکھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب. لیکن اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو اب حکم شریعت ہے کہ جب مجمع میں جاؤ تو یہ بتاؤ نہیں کہ ہم روزے سے نہیں ہیں. توجہ رہے، یہ بتاؤ نہیں کہ ہم روزے سے نہیں ہیں، بلکہ روزے داروں جیسی صورت بنا کر مجمع میں جاؤ. تو اس کا مطلب شریعت منافقت کا حکم دے رہی ہے. رسول اللہ منافقت کا حکم دے رہے ہیں کہ روزے دار نہیں بھی ہو تب بھی روزے داروں کی شکل بناؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے روزہ نہ ہوتے ہوئے بھی اگر روزے داروں کی شکل بنا لو گے تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. اسی طرح سے اگر رونا نہیں آ رہا ہے رونے والوں کی شکل بناؤ گے یہ بھی عبادت پہ شمار ہو جائے گا. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زندہ باد، مرد آباد. میں کیا محنت کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ بنیادی باتیں جو ہمارے بچوں تک پہنچ جائیں آپ یاد رکھیں. کہا گیا کہ میں نے کل بھی یہ جملہ عرض کیا تھا کہ بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ کیونکہ یزید فاسق و فاجر تھا اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی. کیونکہ فاسق و فاجر تھا، شرابی تھا، بدماش تھا، اوباش تھا، اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی. اس کا کیا اس کا مفہوم کیا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے منطوق، میں نے عرض کیا تھا، ایک ہوتا تھا مفہوم. منطوق یہ ہے کیونکہ فاسق و فاجر تھا اس لیے بیعت نہیں کی، کیونکہ شرابی تھا اس لیے بیعت نہیں کی. یہ ہے منطوق. مفہوم کیا کہ اگر مومن ہوتا، اگر اچھا آدمی ہوتا، اگر نیک آدمی ہوتا، اگر اس کے اعمال اچھے ہوتے تو حسین بیعت کر لیتے. یہی مفہوم اس کا نکلتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مفہوم نہیں نکل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے والے اچھے تھے لہذا علی نے ان کی بیعت کر لی. پہلے والے اچھے تھے، علی نے بیعت کر لی، حسن نے بیعت کر لی. اس کا مفہوم یہ نکل رہا ہے، لہذا ہوشیار رہیے گا. اگر کوئی یہ جملہ کہے آپ خوش ہو جائیے کہ یزید کو فاسق و فاجر کہہ رہا ہے، یزید کو برا کہہ رہا ہے، اس پر آپ خوش ہو جائیے. ارے بھائی یہ تو یزید کو برا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے پیچھے مقصد کیا ہے، یہ برا کہنے کا مقصد کیا ہے. کیونکہ فاسق و فاجر تھا، فاسق و فاجر تھا اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی. اس کا مطلب اگر اچھا ہوتا، خوش کردار ہوتا، صحیح ہوتا تو حسین اس کی بیعت کر لیتے. میں نے کل عرض کیا کہ اگر وہ بنی اسرائیل کا نبی بھی ہوتا تب بھی حسین بیعت نہیں کرتے اس کی. ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد. کیونکہ حسین ہے اولی الامر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. لہذا کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اولی الامر سے مراد حاکم ہیں، اولی الامر سے مراد عام بادشاہ ہیں. اسے بھی دھوکہ دیا جاتا ہے.
نہیں، رسول کے ساتھ ساتھ اولی الامر کا تذکرہ ہے۔ ایک اطیعو ہے، صاحبان علم ہیں، صاحبان فہم ہیں، اللہ کے لیے اطیعو الگ استعمال کیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ اور اولی الامر کے لیے صرف ایک اطیعو ہے۔ اللہ کے لیے اطیعو کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ رسول کی اطاعت میں اور اللہ کی اطاعت میں ایک باریک فرق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ علمی گفتگو ہو جائے اور کچھ بچوں تک بات پہنچ جائے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ کے لیے الگ ہے، رسول اور اولی الامر کے لیے الگ ہے۔ کیونکہ اللہ کے لیے اطیعوا اس لیے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک باریک فرق یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت تو ہو سکتی ہے، اللہ کا اتباع نہیں ہو سکتا، اللہ کا اتباع نہیں ہو سکتا، لہذا وہ اطیعوا الگ ہے اور رسول کی اطاعت بھی ہے اور اتباع بھی ہے، لہذا یہاں اطیعوا الگ ہے۔ تو اطیعوا الرسول کے ساتھ ساتھ اولی الامر کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ بہت توجہ رہے، قرآن کو بنیاد بنا کر کہہ رہا، اس کا مطلب ہے کہ اطاعت میں جو اسٹیٹس رسول کا ہے، بہت توجہ چاہوں گا کہ جو اطاعت میں جو اسٹیٹس رسول کا ہے وہی اسٹیٹس اولی الامر کا بھی ہے، وہی اسٹیٹس اولی الامر کا بھی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ رسول ہیں، اولی الامر نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں، مگر جس طرح سے رسول کی اطاعت واجب ہے اسی طرح سے اولی الامر کی اطاعت بھی واجب ہے۔ کا کوئی نام نہیں ہے یہاں پر، لہذا ہم نے خود منتخب کر لیا، خود منتخب کر لیا۔ تو میں کہوں گا رسول میں کہاں نام ہے؟ ارے توجہ، کاش میری بات پہنچے۔ رسول میں کہاں نام ہے؟ جناب عیسیٰ بھی رسول، جناب موسیٰ بھی رسول، جناب ابراہیم بھی رسول۔ اب عیسائی کہیں گے کہ آپ کے قرآن نے کہا رسول کی اطاعت کرو، آپ بھی عیسیٰ کو رسول مانتے ہیں، ہم رسول کی اطاعت کر رہے ہیں۔ یہودی کہیں گے آپ کے قرآن کا حکم ہے رسول کی اطاعت کرو، خود آپ کی نگاہ میں موسیٰ بھی رسول تھے، لہذا ہم رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، آپ ہی کی حکم کے، آپ کے رسول کے حکم کے مطابق۔ نہیں، یہ دھوکہ توجہ رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں علماء تشریف فرما ہے، جب بھی کوئی صفت بغیر کسی نام کے ساتھ بیان کی جائے، بہت توجہ چاہوں گا، جب بھی کوئی صفت بغیر کسی نام لیے بیان کی جائے تو صفت کا جو اعلیٰ ترین حامل ہوگا وہ مراد ہوتا ہے۔ پوری توجہ، کاش میری بات بچوں تک پہنچے، کاش میری بات جوانوں تک پہنچے۔ اگر نام لیے بغیر کسی صفت کو بیان کیا جائے، نام نہیں لیا، ہم نے کہا کوئی بیمار ہے، ہم نے کہا شہر کے حکیم کو دکھا دیجئے، تب کیا مراد ہوگا؟ یہ نہیں کہ جو گلی میں دو چار پوڑیاں لیے بیٹھا اس کو دکھا دیجئے، یا کسی جھولا چھاپ ڈاکٹر کو دکھا دیجئے۔ اس سے مراد ہوگا کہ جو شہر کا سب سے بڑا حکیم ہے اس کو دکھائیے، کسی ڈاکٹر کو دکھا دیجئے، نہیں بتا کون سا ڈاکٹر۔ لیکن جب صفت بیان ہو جائے بغیر نام کے تو اس سے مراد اعلیٰ ترین فرد جو ہوتی ہے، جو اس کی بہترین فرد جو ہوتی ہے وہ مراد ہوتی ہے۔ کہ رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کا نام نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرتبے میں سب سے بلند رسول ہے، ارے توجہ چاہ رہا ہوں، جو مرتبے میں سب سے اعلیٰ رسول ہے، کہ جس کی تمام رسول جو ہے وہ اطاعت کرتے ہیں، کہ جس کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو رسالت ملتی ہے، وہ ہے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا بغیر نام کی صفت بیان کر دی گئی تو مراد جو اعلیٰ ترین اس کی صنف ہوگی وہ مراد ہوگا۔ تو یہاں صرف رسول ہے تو کسی رسول کی اطاعت کر لیجئے، جناب عیسیٰ کی اطاعت کر لیجئے، جا کر جناب موسیٰ کی اطاعت کر لیجئے۔ یہودی بھی دلیل مل گئی، عیسائیوں کو بھی دلیل مل گئی، مگر کہا جائے گا جب بغیر نام کے صفت بیان ہوتی ہے تو قاعدہ فلسفے کا منطق کا یہی ہے کہ جو اعلیٰ ترین فرد ہوتی ہے وہ مراد ہوتی ہے۔ تو یہاں صرف رسول ہے تو اس کا مطلب ہے جو رسولوں میں سب سے بلند رسول ہے وہ مراد ہے، اور اولی الامر نام نہیں ہے۔ ارے کہا گیا حاکم، ہم مان لیتے یہاں مراد حاکم ہے، مان لیتے ہیں ہماری مراد، آپ کی مراد حاکم ہے تو ہم بھی مانتے ہیں کہ حاکم مراد ہے، مگر کون حاکم؟ ارے توجہ رہے، کون حاکم؟ ایسا حاکم کہ جس کی پوری کائنات پر حکومت ہو،
جس کی زمین پر بھی حکومت ہو، جس کی آسمان پر بھی حکومت ہو، جس کی چاند پر بھی حکومت ہو، جس کی ستاروں پر بھی حکومت ہو، جس کی سورج پر بھی حکومت ہو، جس کی پانی پر بھی حکومت ہو، جس کی فرشتوں اور ملائکہ پر بھی حکومت ہو، جس کی جناتوں پر بھی حکومت ہو، جو اعلیٰ ترین حاکم ہوگا وہ مراد ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے بر نواز بر محمد والے۔ ایسا حاکم کون ہے کہ جس کی ملائکہ پر بھی حکومت ہے؟ ایسا حاکم کون ہے کہ جس کی فرشتوں کی بھی حکومت ہے؟ ایسا حاکم کون ہے کہ سید الملائکہ بھی اس کی اجازت طلب کر رہا ہے؟ اللہ نے اجازت دے دی، اللہ نے اجازت دے دی ہے جبریل کو۔ اور جب حاکم اعلیٰ سے اجازت مل گئی، جب سپریم کورٹ سے اجازت مل گئی، اے جبریل جب سپریم کورٹ سے اجازت مل گئی تو اب چادر کے برابر کھڑے ہوئے کیوں ہو؟ چادر میں داخل ہو جاؤ۔ نہیں، چادر کے قریب کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں آپ کی اجازت ہے کہ داخل ہوں۔ یہاں ہوا کہ اللہ کی اجازت کے بعد بھی اہل بیت کی اجازت ضروری ہے۔ تو جب سید الملائکہ بغیر اہل بیت کی اجازت کے چادر میں داخل نہیں ہو سکتا تو اہل بیت کی اجازت کے بغیر تم جنت کے اندر کیسے چلے جاؤ گے؟ جو انبیاء سے بلند ہو، جو رسولوں سے بلند ہو، اس کی وہ ہے حاکم۔ جلدی جلدی عرض کروں، جناب سلیمان پیغمبر بہت زبردست محل بنایا، محل کی چھت کے اوپر کھڑے ہوئے کہ میں اپنے لشکر کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسا میرا لشکر ہے۔ لشکر پر لشکر گزر رہا ہے، حکم دے دیا کہ کوئی بغیر میری اجازت کے محل میں داخل نہ ہو، بغیر میری اجازت کے محل میں داخل نہ ہو، بغیر میری اجازت کے محل میں داخل نہ ہو۔ اب لہذا اب لشکر پر لشکر گزر رہا ہے۔ یہی وقت تھا کہ ایک صاحب آگے پیچھے جناب سلیمان کے، سلیمان نے پلٹ کر دیکھا، ایک صاحب اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ ارے تم کیسے آ گئے؟ میں نے تو کہا تھا بغیر اجازت کی کوئی نہیں آئے گا، تم کیسے آ گئے؟ کہ میں وہ ہوں کہ جسے کسی اجازت کی ضرورت نہیں، میں وہ ہوں جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اچھا دھوپ میں کھڑا ہوا ہوں، ذرا چھاؤں میں آ جاؤں؟ کہ نہیں اس کی بھی اجازت نہیں۔ ارے کھڑا ہوا ہوں ذرا بیٹھ جاؤ؟ کہ اس کی بھی اجازت نہیں۔ اب الٹا سلیمان سے اجازت لے رہے ہیں۔ ارے صاحبان فہم تشریف فرما ہے، جو سلیمان پیغمبر کہہ چکے تھے میری اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، وہی سلیمان اب ان سے اجازت لے رہا ہے کہ بیٹھ جاؤں؟ کیا اجازت نہیں؟ ارے دھوپ سے چھاؤں میں آ جاؤں؟ اجازت نہیں۔ کھڑے ہوئے تھے، اسی عالم میں روح قبض کر لی۔ اللہ کو میں پسند نہیں ہے، ارے توجہ چاہوں گا، اللہ کو میں پسند نہیں ہے۔ سلیمان پیغمبر کی زبان سے میں نکلا، ملک الموت کے ذریعے سے وہ میں توڑ دی، لیکن ملک الموت کی زبان سے بھی میں نکل گیا کہ میں وہ ہوں جو کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہوں، میں ہر جگہ بغیر اجازت کے داخل ہوتا ہوں۔ اللہ نے اعلان فرمایا رک تو جاؤ، تمہاری میں بھی توڑوں گا، رک تو جاؤ، تمہاری میں بھی توڑوں گا۔ دروازے سے 3 بار پلٹائے جاؤ گے۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآلہ۔ لبیک یا حسین، 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 یا علی یا علی،
کہا بیعت کر لی 6 مہینے بعد بیعت کر لی، امام حسن نے بیعت کر لی۔ آپ یاد رکھیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اگر اللہ کسی کی اطاعت کر لے تو اللہ نہیں رہے گا، اگر رسول اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت کر لیں تو رسول نہیں رہیں گے، اور اگر اولی الامر رسول اور اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت کریں تو اولی الامر نہیں رہیں گے۔ یہ سب اولی الامر ہیں، یہ کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے، کسی کی بیعت نہیں کر سکتے۔ اور دیکھو پوری توجہ رہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری وَكَيْفَ أَنْتُمْ اذ نزل عیسی ابن مریم وَكَيْفَ أَنْتُمْ اذ نزل عیسی ابن مریم وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، وہ کیسا وقت ہوگا جب عیسیٰ نازل ہوں گے اور اور امام تم میں سے ہوگا۔ عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ تمہارا امام جو ہوگا وہ آگے نماز پڑھائے گا۔ اب بتاؤ یہ امام کون ہے کہ جو عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا؟ یہ امام کون ہے؟ عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا۔ اگر عیسیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو اب عیسیٰ آگے ہو جائیں گے، امام پیچھے ہو جائیں گے۔ لیکن امام کا آگے ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، عیسیٰ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو جو امام ایسا ہو کہ نبی اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہو، وہ نبی کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے تو علی کسی غیرے کے ہاتھ پر کیسے بیعت کرتا؟ اب فیصلہ کن جملے، میں نے کہا خطیب نہیں ہوں، ذاکر نہیں ہوں، مگر چاہتا ہوں کہ کچھ بات بچوں اور جوانوں تک پہنچے۔ کہا گیا آج بھی ببانگ دہل کہا جاتا ہے، شیعوں نے مارا ہے، شیعوں نے مارا ہے اور یہی ماتم کر رہے ہیں، شیعوں نے مارا ہے یہی ماتم کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب تم یزید کو فاتح مانتے ہو تو ببانگ دہل کیوں نہیں کہتے یزید نے مارا؟ ارے توجہ چاہوں گا اور بازاق مجمع ہے، جب تم کہتے ہو کہ یزید فاتح ہے تو فاتح کا نام کیوں نہیں لے رہے ہو؟ تم دوسروں پر الزام کیوں لگا رہے ہو کہ انہی نے مارا؟ آپ توجہ رہے آپ کی کہ جب یزید کے دربار میں یہ سب قیدی پہنچے تھے اور جو امام حسین نے خطبہ دیا ہے، زبردست خطبہ دیا ہے، تو پورا دربار رونے لگا۔ اس وقت یزید نے کہا میں کیا کروں، ارے مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، ابن زیاد نے قتل کر دیا۔ اگر یزید اپنے کو فاتح سمجھ رہا ہوتا تو ابن زیاد پر الزام نہ لگاتا، اور جب ابن زیاد سے پوچھا گیا تم نے خان والے رسالہ کیوں قتل کیا، کہا میں نے کہاں کیا، وہ تو عمر سعد نے کیا۔ بہت توجہ رہے، وہ تو عمر سعد نے کر دیا۔ اور پھر جو عمر سعد آیا تو اب ابن زیاد کیا کہ تاریخ پیش کر رہا ہوں، ابن زیاد نے کیا کہا، وہ جو میں نے تم کو خط دیا تھا وہ واپس کر دو۔ خط میں لکھا تھا اے عمر سعد حسین سے بیعت لے لو، اگر بیعت نہ کرے تو سر قلم کر دو۔ وہ خط مجھے واپس کر دے، وہ میرا حکم نامہ واپس کر دے۔ عمر سعد نے کہا ارے اسی حکم نامے ہی تو ثابت کروں گا کہ میں نے قتل نہیں کیا، تو نے قتل کروایا۔ ارے توجہ رہے، میں نے قتل نہیں کیا، تو نے قتل کروایا۔ ہر ایک الزام دوسرے پہ لگا رہا ہے۔ آج بھی ہمارا جلوس نکلتا ہے تو کہتے انہی نے قتل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج فتح یزید کی کوڑے دان میں پڑی ہوئی ہے۔ ارے کوئی تیار نہیں کہ اپنے اوپر فتح کی ذمہ داری لے لے۔ ایک صلوات بھیجے قبر محمد۔ بس اور ایک اہم بات عرض کرنا ہے، اور وہ بات جو بنیادی ہے وہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے، جب ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے
تو مجبوراً پھر ہم احتجاج کا اعلان کرتے ہیں. لہذا احتجاج کا اعلان ہوا تھا کہ میں اکیلا نکلوں گا, سب کو نہیں بلایا میں نے, اکیلا نکلوں گا. لیکن ڈی ایم صاحب کی طرف سے بھی لیٹر آ گیا, انہوں نے لکھ دیا کہ ہاں یہ وقف کی زمین ہے, اور اس کے بعد پولیس کمشنر کو لکھا انہوں نے کہ صاحب یہ آپ یہاں پر قانونی کارروائی لوگوں کے خلاف کیجیے کہ جو وہاں پر تعمیر کر رہے ہیں. اس کے بعد کل جتنے بھی پولیس افسران تھے وہ بھی آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ مصلحت یہ ہے کہ عاشور کے 1-2 دن بعد ہم یہ FIR کریں, لہذا ہمیں 2-4 دن کا موقع دے دیجیے. ایک بہت بڑے BJP کے بہت بزرگ لیڈر ہیں پرانے, ان کا نام ابھی نہیں لوں گا, انہوں نے بھی کہا کہ میری ذمہ داری ہے کہ یہ FIR ہوگی, لیکن ابھی مصلحت یہ ہے کہ عاشور دراصل نکل جائے, اس کے بعد آپ کو عاشور کے فوراً بعد یہ FIR مل جائے گی. اس کے بعد میرے جو رشتے میں چچا لگتے ہیں جناب سالم صاحب کو, جو وہاں کے منتظم بھی ہیں, وہ دانش آزاد صاحب کے پاس رات میں گئے. دانش آزاد صاحب جو اسٹیٹ منسٹر ہیں وقف کے, کیبنٹ منسٹر تو راج بھر ہیں, یہ اسٹیٹ منسٹر ہیں, ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ میں پوری ذمہ داری لے رہا ہوں کہ 12 محرم کو آپ کے ہاتھ میں FIR موجود ہوگی. اور انہوں نے یہ کہا کہ میں کوئی یا تو وعدہ نہیں کرتا یا کرتا ہوں تو اس پر آخر وقت تک عمل کر کے دکھاتا ہوں, لہذا آپ لوگ مطمئن رہیے, آپ کو احتجاج کی ضرورت نہیں, میری پوری ذمہ داری ہے. یہ دانش آزاد صاحب نے کہا کہ میری پوری ذمہ داری ہے کہ یہ FIR ہوگی, لیکن ابھی تھوڑی سی مصلحت یہ ہے کہ ابھی ذرا سے اشرا نکل جائے, اس کے بعد یہ FIR ہوگی. لہذا ہم نے ان کی اس بات پر بھروسہ کیا ہے. لہذا آج کا جو پروگرام ہے جو ملتوی ہو رہا ہے, لیکن اگر خدا نخواستہ ان وعدوں پر عمل نہیں کیا گیا تو پہلے تو میں نے اکیلے کا اعلان کیا تھا, اکیلے جاؤں گا, لیکن خدا نخواستہ اگر یہ عمل نہیں ہوا تو پھر پوری قوم کو دعوت دی جائے گی انشاءاللہ, اور پوری قوم جو ہے وہ احتجاج کرے گی. اور ہمیں یقین ہے کہ جس طرح سے آج تک پوری قوم نے ہمارا ساتھ دیا ہے, انشاءاللہ اس احتجاج میں بچہ بچہ, ایک ایک مرد, ایک ایک عورت جو ہے اس احتجاج میں شریک ہوگی. لہٰذا ابھی فی الحال یہ ملتوی ہے, 12 محرم تک ہم انتظار کریں گے جو انہوں نے ٹائم دیا ہے. 12 محرم تک اگر کام نہیں ہوا تو انشاءاللہ پھر سے احتجاج کا اعلان ہوگا. ایک صلوات بھیجے بلند آواز صدر محمد و آل محمد. اور ظاہر ہے کہ ہمارا حکومت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, اور ٹکراؤ لینا بھی نہیں چاہتے کیونکہ پولیس نے نااہلی کی ہے, لہذا اس کے خلاف ہمارا احتجاج تھا. ورنہ ہمیشہ ہم جب بھی یوگی صاحب پاس گئے تو انہوں نے ہمیشہ ہماری بات رکھی, ہماری بات مانی ہے, لیکن یہاں کے اوپر غلط رپورٹ دی گئی ان کو, جس کی وجہ سے مسائل خراب ہو گئے. لہٰذا ہم ان سے ملاقات بھی کر کے پوری صحیح صورتحال کو بیان بھی کریں گے. انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی, جیت ہماری ہوگی, چوروں کی جیت نہیں ہوگی, غاصبوں کی جیت نہیں ہوگی. ارے جن امام زمانہ کا مال ہے انشاءاللہ ان کی اور ان کے ماننے والوں کی جیت ہوگی. ایک سال لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. دوسرا اعلان امام زمانہ فنڈ کے سلسلے میں ہے کہ اسی کے ذریعے سے اب کیونکہ اب خمس وغیرہ جو ہے جو آتا تھا وہ 5% بھی اب نہیں آ رہا ہے, لہذا اسی امام زمانہ فنڈ کے اوپر جتنی بھی امداد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں آپ حضرات تعاون فرمائیں, اس میں ضرور تعاون فرمائیں. اسی طرح سے نور ہدایت بھی ہماری ادارہ ہے, لہذا اس سلسلے میں بھی گزارش ہے. تو نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. صلوات بر محمد و آل محمد. بس آخری جو سخت ترین اعتراض جو ہوتا ہے, میں چاہتا ہوں میں 2 منٹ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. جہاں جاؤ, کلکتے میں مجھے بتایا گیا کہ وہاں کے اوپر جلوس نکل رہا تھا, شیعہ قمع زنجیر کو ماتم کر رہے تھے, اہل سنت وہاں پر کچھ حضرات موجود تھے, انہی نے شیعوں نے وہاں کے بتایا کہ وہ کمنٹ کر رہے تھے, ارے لاکھ اپنے کو پیٹو, حسین معاف نہیں کرے گے, تمہیں تو مارا ہے, لاکھ ماتم کرو, حسین معاف نہیں کریں گے, تمہیں نے تو قتل کیا ہے, تمہیں تو مارا, کوفے میں تمہیں تو تھے. آج بھی یہی کہا جاتا ہے, شعراء ان کے اشعار کہتے ہیں کہ کس نے قتل کیا, ان شیعوں نے قتل کیا. تو ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں کہ اس شیعہ کے لفظ سے گھبرائیے نہیں, کبھی شیعہ کے لفظ سے گھبرائیے نہیں. اگر کوئی کہے کہ شیعوں نے قتل کیا تو آپ گھبرا کر کہیے نہیں ہم نے نہیں کیا.
یہ جملہ، یہ جواب بہت غلط جواب ہے جو آپ کہیں ہم نے نہیں قتل کیا. اگر کہیں شیعہ تو آپ کہہ رہے نہیں ہم نے نہیں قتل کیا، ہم نے نہیں قتل کیا، کیونکہ اس زمانے میں سوائے شیعوں کے کوئی دوسرا تھا ہی نہیں. یہ اہل سنت والجماعت بہت بعد میں کوائن کیا گیا ہے. اہل بیت کے مقابلے میں اس لفظ کو لایا گیا ہے اہل سنت والجماعت، ورنہ زمانے رسالت میں اس کے بعد میں جو صدر اسلام ہے اس پہ سوائے شیعوں کے کوئی نہیں تھا. ہر ایک مگر کسی نام کے ساتھ منسوب تھا. یہ شیعہ علی ہے، یہ شیعہ عثمان ہے، یہ شیعہ معاویہ ہے، یہ شیعہ یزید ہے. تو جب وہ کہے شیعہ تو کہیے کس کا شیعہ؟ بتاؤ کس کا شیعہ؟ وہ کس کے شیعہ تھے؟ کیونکہ اس زمانے میں شیعہ کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں تھا. ہسٹری ہے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے کل ہلکا سے اشارہ کیا کہ مسلمانوں میں اور ہمارے فرقے میں بنیادی فرق یہ ہے، کل انشاءاللہ اور مزید تشریح ہوگی. بنیادی فرق یہ ہے کہ ان کے یہاں بیعت کرنے کے بعد امام بنتا ہے، بیعت ہونے کے بعد امام بنتا ہے، یعنی بیعت سے امام بنتا ہے. جب بیعت ہوتی ہے تو وہ امام بن جاتا ہے، جب بیعت ہوتی ہے تو حاکم بن جاتا ہے، جب بیعت ہوتی ہے تو حکمران بن جاتا ہے. ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے، ہمارے یہاں برعکس ہے. بیعت سے امام نہیں بنتا، جو امام ہوتا ہے بیعت اس کی ہوتی ہے. جو امام ہوتا ہے بیعت اس کی ہوتی ہے. امامت پہلے ہے، بیعت بعد میں ہے. اسی لیے جب اعلان غدیر ہو چکا، علی کی امامت کا اعلان ہو چکا، تب بیعت لی جا رہی ہے. بیعت کے بعد علی امام نہیں بنے ہیں، امام بن چکے تب بیعت ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم میں اور عام مسلمانوں میں بنیادی فرق یہی ہے کہ ان کے یہاں بیعت کے بعد رہبر و امام بنتا ہے. ہمارے یہاں جو امام ہوتا ہے اس کی بیعت ہوتی ہے. انہیں کیا یہ ہوتا ہے کہ بیعت کے بعد اس میں لیاقت پیدا ہوتی ہے امام ہونے کی، اور ہمارے یہاں جو امام ہونے کا لائق ہوتا ہے اس کی بیعت ہوتی ہے. ایک صلوات بھیجو بلند آواز محبت. رسول اللہ کے زمانے میں بیعت ہوئی، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی. مدینے سے 12 لوگ آئے تھے، انہیں نے بیعت کی. کیا اس کے بعد رسول بنے؟ اس کے بعد بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی. جب 70 لوگ مدینے سے آئے تھے انہیں نے رسول کی بیعت کی. تو کیا اس کے بعد رسول بنے تھے؟ اس کے بعد بیعت رضوان ہوئی، 1400 لوگوں نے بیعت کی. کیا اس کے بعد بیعت ہوئی؟ بیعت نسوان ہے، عورتوں نے بیعت کی. کیا اس کے بعد رسول بنے؟ یہیں پہ بھی دلچسپ واقعہ ہے. اس میں بیعت کس طرح سے کرتے تھے؟ ایک تسلے میں پانی رکھ دیا جاتا تھا، اس پہ ایک خاتون اپنا ہاتھ ڈالتی تھی، رسول اپنا ہاتھ ڈالتے تھے. اس کے بعد رسول سے عہد لیتے تھے. دیکھو اسلام کی تمہیں پابندی کرنا ہے، اسلامی احکام کی پابندی کرنا ہے. ایک خاتون نے جب بیعت کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالا، رسول نے ہاتھ ڈالا تو ایک لفظ کا اس میں رسول نے اضافہ کر دیا. بیعت پہ جو عہد لیا گیا اس میں ایک رسول نے ایک اضافہ کر دیا، ان کے یہاں اضافہ کیا. تمام باتیں کہتے کہتے دیکھو آئندہ بدکاری نہ کرنا. ارے توجہ ہو رہے، آئندہ بدکاری نہ کرنا، آئندہ بدکاری نہ کرنا. جو خاتون بیعت کر رہی تھی انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کبھی شریف خاتون سے بھی یہ بات کہی جاتی ہے؟ ارے توجہ ہو رہے، کیا کبھی کسی شریف خاتون سے بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ بدکاری نہ کرنا؟ اب رسول نے سر اٹھایا، دیکھا ہندہ معظمہ تشریف فرما ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ کہیں شریف خواتین سے بھی یہ بیعت لی جاتی ہے کہ بدکاری نہ کرنا. رسول کا بیعت کے وقت یہ جملہ استعمال کرنا ان کی پچھلی پوری تاریخ بیان کر رہا ہے کہ کس قسم کی تھی. ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد، ایک صلوات بلند آواز تبر محمد وآل محمد. بس بات مکمل ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت پہلے ہے، بیعت بعد میں ہے. اب تاریخ طبری کے جملے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے کہ کوفے والوں نے امام حسین کو خط لکھا کہ لیسا لنا امام. ارے توجہ رہے، لیسا لنا امام، ہمارا کوئی امام نہیں ہے. آپ آئیے تاکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم آپ کو امام بنائیں.
لیسا لنا امام، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آئیے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو امام بنا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، کوفے بلایا جا رہا ہے، آئیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں تاکہ آپ ہمارے امام بنے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھئے تمہارا امام ہے یا نہیں، تمہارا امام ہے یا نہیں؟ دھنا سا بچہ بھی کہے گا ہے امام، ہمارا امام ہے۔ کبھی دیکھا؟ کہا نہیں کبھی نہیں دیکھا۔ کیا تمہارے شہر میں آئے؟ کہ ہمیں خبر نہیں کہ آئے یا نہیں آئے۔ پھر کیسے تمہارے امام ہیں؟ چاہے آئیں چاہے نہ آئیں، چاہے دیکھیں چاہے نہ دیکھیں، مگر وہ ہمارے امام ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوفے میں وہ لوگ حسین کو بلا رہے تھے جو بیعت کر کے امام بناتے ہیں، وہ نہیں تھے جو امام کی بیعت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہو شیعہ نہیں ہو سکتے، شیعہ نے علی نہیں ہو سکتے۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد۔ بس بات مکمل ہو گئی، بات مکمل ہو گئی۔ بات تھوڑی طولانی ہو گئی، جبکہ موضوع ایسا تھا، میں چاہتا تھا بچوں جوانوں تک بات پہنچے۔ کہا گیا امام حسن نے بیعت کر لی، امام حسن نے بیعت کر لی۔ تو آپ یاد رکھیے یہ بھی اولی الامر ہیں، یہ بیعت نہیں کر سکتے۔ توجہ رہے، سادہ کاغذ آ رہا ہے، امیر شام کی طرف سادہ کاغذ آ رہا ہے، آپ اس پر اپنی شرطیں لکھ دیجئے۔ بہت نازک پہلو ہے لیکن بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اپنی شرطیں لکھ دیجئے۔ امام حسن نے ایک ایک کر کے شرط لکھوانے شروع کی۔ یہ لکھو کہ امیر شام کو قرآن کی مطابقت کرنا ہوگی، قرآن کے احکام پر عمل کرنا ہوگا، سنت رسول اللہ پر عمل کرنا ہوگا، فلاں کام کرنا ہوگا، فلاں کام کرنا ہوگا، فلاں کام کرنا ہوگا۔ حسن اپنی شرطیں لکھوا رہے ہیں، حسن اپنی شرطیں لکھوا رہے ہیں، فلاں شرط ہے، فلاں شرط ہے، فلاں شرط ہے۔ ادھر سے سادہ کاغذ آیا، شرط امام حسن لکھ رہے ہیں۔ پوری توجہ رہے، شرط امام حسن لکھ رہے ہیں۔ اب کہتے ہو کہ امام حسن نے امیر شام کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اگر بیعت کی ہوتی تو شرطیں ادھر سے آتی۔ ارے توجہ رہے، اگر بیعت کی ہوتی تو شرطیں ادھر سے آتی کہ آپ کو یہ شرط ماننا ہے، یہ شرط ماننا ہے، یہ شرط ماننا ہے، مگر امام حسن اپنی شرطیں بنوا رہے ہیں کہ یہ تمہیں ماننا ہے، یہ تمہیں ماننا ہے۔ تو جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام وقت بادشاہ وقت کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہا ہے، بلکہ بادشاہ وقت شرطیں مان کر امام وقت کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ سلو ہوئی ہے، سلو بیعت نہیں ہوتی، اس کی دلیل پیش کرتا ہوں آخری جملے کہ سلو بیعت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عمر سعد نے گفتگو شروع کی امام حسین سے تو شبر تک بات پہنچی۔ شبر نے کہا ارے بھائی وہ تو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، مصالحت ہو رہی ہے، سلو کی باتیں ہو رہی ہیں آپس میں، اور عمر سعد نے لکھ بھی دیا کہ سلو ہو سکتی ہے حسین سے، سلو ہو سکتی ہے حسین سے، لہذا اب جنگ کی ضرورت نہیں۔ عمر سعد نے لکھا تھا ابن زیاد کو، شیب نے بھڑکایا ابن زیاد کو، ارے یہ تو سلو کی باتیں کر رہے ہیں ابن زیاد جو وہ عمر سعد جو ہے۔ تو اب خط لکھا ابن زیاد نے عمر سعد کو کہ تجھے سلو کے نہیں بھیجا تھا، بیعت لینے کے لیے بھیجا تھا۔ ارے توجہ رہے، توجہ رہے، تجھے سلو کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، تجھے بیعت لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ سلو الگ ہوتی ہے، بیعت الگ ہوتی ہے۔ تو امام حسن نے سلو تو کی تھی، بیعت کبھی نہیں کی۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد۔ اگر بیعت کر لی ہوتی تو زہر نہ دیا گیا ہوتا ہے۔ آج امام حسن کو پرسہ دینا ہے، آج امام حسن کو پرسہ دینا ہے، مگر پرسہ کبھی کبھی نامکمل رہ جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں اگرچہ کم وقت ہے کہ مکمل پرسہ دیا جائے امام حسن کو۔ امام حسن کو پرسہ دینا ہے۔ جب جگر کے ٹکڑے تخت میں گر رہے تھے، امام حسن نے فرمایا کہ امام حسن کو پرسہ دینا ہے۔ امام حسن نے فرمایا کہ امام حسن کو پرسہ دینا ہے۔ امام حسن نے فرمایا کہ امام حسن کو پرسہ دینا ہے۔ امام حسن نے فرمایا کہ امام حسن کو پرسہ دینا ہے۔ امام حسن نے فرمایا کہ امام حسن کو پرسہ دینا ہے۔ امام حسن نے فرمایا کہ امام حسن کو پرسہ دینا ہے۔ امام حسن نے فرمایا کہ امام حسن کو پرسہ دینا ہے۔ امام حسن نے فرمایا کہ امام حسن کو پرسہ دینا ہے۔ امام حسن نے فرمایا کہ امام حسن کو پرسہ دینا ہے۔ امام حسن نے فرمایا کہ امام حسن کو پرسہ دینا ہے۔ امام حسن نے فرمایا کہ امام حسن کو پرسہ دینا ہے۔ امام حسن نے فرمایا کہ امام حسن کو پرسہ دینا ہے۔ امام حسن نے فرمایا کہ امام حسن کو پرسہ دینا ہے۔ امام حسن نے فرمایا کہ امام حسن کو پرسہ دینا ہے۔ امام حسن نے فر
इमाम हुसैन मौजूद हैं। जनाब उम्मे फरवा उनके ज़ानू के ऊपर, इमाम हसन का जो है सर है, किसी सबब से इमाम हुसैन कुछ देर के लिए वहाँ से हट गए। जनाब उम्मे फरवा ने देखा कि इमाम हसन के बस दम निकलने वाला है, बस अब सांस उखड़ने वाली है। इमाम हुसैन सामने नहीं थे और ज़ानू के ऊपर शौहर का सर था, खुद नहीं जा सकती थी। कैसे कैसे हुसैन को खबर दें कि आपके भाई का आखिरी वक्त आ गया है। कासिम इतने छोटे थे कि जाकर बयान नहीं कर सकते थे। कासिम को करीब बुलाया, कासिम का गिरबान चाह किया, ए कासिम इसी हाल में अपने चचा पास चले जाओ, अरे चचा को खुद समझ में आ जाएगा तुम यतीम होने वाले। आज क्योंकि ताबूत आएगा लिहाजा अमामा बिल्कुल आखिर में उतारा जाता है ताकि इशारा हो जाए कि ताबूत आ जाए, लिहाजा अमामा में बिल्कुल आखिर में उतारूंगा। अब यहाँ के ऊपर रिवायत कहती है कि हुसैन दौड़ कर आए, देखा आखिरी हिचकियाँ भाई ले रहा है। उसी वक्त रिवायत में यह है कि जनाब उम्मे फरवा रिवायत करती हैं कि जनाब कासिम बहुत कमसिन, इमाम हसन ने जनाब उम्मे फरवा से कहा ये तावीज़ लो और कासिम के बाजू पर बांध दो और वसीयत कर दो कि जब बहुत सख्त वक्त पड़े तो इस इमाम ज़ामिन को खोलकर, इस तावीज़ को खोलकर तुम उस पर अमल करना। अब कासिम करबला के मैदान में है, चारों तरफ जंग हो रही है, तलवारें चल रही हैं, नेज़े चल रहे हैं, हुसैन लाशों पर लाशें ला रहे हैं। कासिम खेमे के अंदर सर झुकाए बैठे हुए हैं। जैसे जनाब उम्मे फरवारी मंजर देखा, जमीन पर शिकन पड़ गई। ये कासिम, अरे क्या ये खेमे के अंदर बैठने के बाद तुम्हारा चचा दुश्मनों में गिरा हुआ, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, तुम यहाँ खेमे के अंदर बैठे हुए हो, क्या मौत से डर गए, क्या तलवारों की झंकारों से डर गए? कहा बादे ग्रामी आप ये क्या कह रही हैं? ये तो देखिए कि मेरी रगों में किनका किनका खून दौड़ रहा है। भला मैं मौत से डरूंगा, मैं तलवारों से डरूंगा, मगर क्या करूं? जब भी चचा की खिदमत में हाथ जोड़ कर जाता हूं, आका की खिदमत में हाथ जोड़ कर जाता हूं, वो इनकार कर देते हैं, इजाज़त नहीं देते। उस वक्त जनाब उम्मे फरवा को याद आया कि शौहर ने एक तावीज़ बांधा था और कहा था जब बहुत सख्त वक्त पड़े तो तावीज़ को खोल कर देख लेना। अब जो तावीज़ खोला, लिखा था एक कासिम में करबला के मैदान में मौजूद रहूँगा, मेरा भाई हुसैन दुश्मनों में गिर जाएगा, मेरी तरफ से हुसैन पर अपनी जान निछावर कर देना। जैसे कासिम ने तावीज़ और ये वसीयत देखी, दौड़ते इमाम हुसैन के पास आए और वो तहरीर दिखाई कि चचा देखिए ये मेरे बाबा की तहरीर है। तहरीर ली, तहरीर पहचानी, आंखों से लगाई, सर पर रखा कि पहले जाने की इजाज़त देने का हकदार नहीं था, अब रोकने का हक नहीं रहा। एक कासिम जाओ खुदा हाफिज, ये कह के रिवायत करती है कि ऐसा रुख्सत किया कि ऐसा रुख्सत किसी को नहीं किया था। हमीद मुस्लिम कहता है मैंने देखा कि हुसैन ने कासिम को गले लगाया और गले लगाकर रोना शुरू किया। इतना रोए, उधर कासिम रो रहे हैं, इधर हुसैन रो रहे हैं। रिवायत की लफ्ज़ है गुशे अलैहिमा, अरे दोनों पर गशीदारी हो गई। गश से होश आया, कासिम को एक कुर्ता पहनाया। ए आका आप मैदान जंग में भेज रहे हैं, कम से कम ज़रा तो पहना दीजिए। तो शायद हुसैन कहें कि इतने छोटे बच्चों के लिए अरे मैं ज़रा नहीं बनाई जाती, मैं ज़रा कहाँ से लाऊं? इसके बाद गोद में लेकर जनाब कासिम को सवार किया। इतने छोटे थे जनाब कासिम, इतने कमसिन थे कि खुद से घोड़े पर सवार नहीं हो सकते थे। हुसैन ने गोद में लेकर जनाब कासिम को सवार किया। उसके बाद देखने वालों ने मंजर देखा कि घोड़े की दोनों रकाबों में कासिम के पैर नहीं आए, लिहाजा सिर्फ एक रकाब पर जोर दिया, एक पैर हवा में उठा हुआ था। इतना कमसिन थे, इतना छोटा कद था कि दोनों रकाबों तक पैर नहीं पहुँचे। दौड़कर हमला किया, ऐसा ज़बरदस्त हमला
کہ سامنے کشتوں کے پشتے لگ گئے، سامنے سے فوج بھاگ رہی تھی، یہاں تک کہ تاریخ کربلا کہتی ہے کہ فوج سامنے سے بھاگ گئی تو سامنے عمر سعد نظر آتا ہے۔ اے عمر صاحب، ارے تو میرے چچا کو قتل کرنے آیا ہے؟ میں تجھے قتل کر کے رہوں گا، تجھے جہنم واصل کر کے رہوں گا۔ قاسم آگے بڑھنے لگے، عمر صاحب ڈر گیا کہ کہیں یہ بچہ مجھ تک نہ پہنچ پائے، کہیں مجھ تک نہ آ جائے۔ ایک بہت بڑا پہلوان قریب کھڑا ہوا تھا، جا اور جا کر اس بچے کی ماں کو اس کے غم میں رلا۔ تو اتنا بڑا پہلوان ہے مگر ملعون بڑا بزدل تھا، بڑا بزدل تھا، بجائے اس کے سامنے سے آتا گھوڑے کو کعوہ دیا، قاسم کے پشت پر آیا، قاتل تلوار لیے ہوئے قاسم کی پشت پر موجود ہے۔ ارے کاش کوئی چاہنے والا وہاں موجود ہوتا تو جناب قاسم کو ہوشیار کر دیتا، اے آقا ہوشیار ہو جائیے، آپ کی پشت پر قاتل موجود ہے۔ بھرپور وار ہوا، قاسم تیورا کر زمین پر گرے، آواز دی، اے چچا مدد کے لیے آ جائیے، اے چچا مدد کے لیے آ جائیے۔ حسین پہنچے مگر اس عالم میں کہ قاسم زندگی ہی میں پامال ہو گئے تھے۔ حسین نے نوحہ پڑھا، اے قاسم تمہارے چچا پر بہت شاق ہے کہ تم مدد کے لیے پکارتے ہو، مگر تمہارا چچا نہیں بول سکا۔ نہیں عزادار، آپ نہیں سمجھے کہ قاسم پر کون سی مصیبت ٹوٹی ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ کوئی اگر عالم احتضار میں ہو، کسی کا دم نکل رہا ہو، کسی کی روح نکل رہی ہو، اگر کسی کا دم اکھڑ رہا ہو، اس کو عالم احتضار کہتے ہیں۔ اس پر شریعت کا حکم ہے کہ اگر انگلی بھی رکھو تو آہستہ سے انگلی رکھو، اگر تم ہاتھ بھی رکھو گے تو مرنے والے کو ایسا احساس ہوگا کہ جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا، جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ لہذا انگلی بھی رکھنا، اگر کسی کا دم نکل رہا، اگر کسی کی سانس اکھڑ چکی ہو تو انگلی بھی رکھنا، تو آہستہ سے رکھنا، کیونکہ اسے احساس ہوگا مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ تو اگر مرنے جو مر رہا ہو اس پر انگلی بھی رکھی جائے تو اس سے انداز ہوگا کہ پہاڑ ٹوٹ پڑا، قاسم کا دم نکلنے والا ہے، سانس اکھڑ چکی ہے، روح نکلنے والی ہے۔ ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جس میں قاسم پامال ہو رہا ہے، تصور کیجئے شہزادے کو کتنی اذیت ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا پورا پرسہ دینا ہے امام حسن کو، امام حسن کو پورا پرسہ دینا ہے۔ حسین اس طرح سے لاش قاسم کو لائے کہ سینے سے سینہ ملاوا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے وہاں قاسم کو لٹایا، وہاں لاش رکھی جہاں بچوں کی لاشیں تھیں، جہاں اور محمد کی لاشیں تھیں، وہاں قاسم کی لاش رکھی۔ اے آقا، یہ بچوں کے درمیان آپ قاسم کی لاش کو رکھ رہے ہیں تو شاید جواب دیں کہ بچوں کی تمنا ہوتی ہے کہ جب بھائی دولہا بنے، جب بھائی دولہا بنے تو ہم ضرور دیکھیں، جب اس کے صحرا بندھے تو ہم ضرور دیکھیں، اے بچوں اٹھو، تمہارا بھائی قاسم دولہا بنا ہے، تمہارا بھائی قاسم دولہا بنا ہے، مگر صحرا ہے، اس پہ لڑیاں بھی ہیں مگر خون کی دھاروں کی لڑیاں ہیں، ہاں پھول بھی ہے مگر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشانات ہیں۔ مجلس ختم ہوئی، 1 منٹ کی زحمت ہے۔ اب وہ وقت آتا ہے کہ حسین زخمی حالت میں ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ امام حسن کا چھوٹا بیٹا وہ آگے نکلتا ہے، خیمے سے باہر نکلتا ہے، امام حسین کو اس عالم میں دیکھتا ہے، قریب پہنچ گیا۔ حسین نے آواز دی، زینب جلدی آ، ارے اس حسن کے لال کو واپس لے جاؤ۔ روایت کہتی یہی وقت تھا کہ قاتل آگے بڑھا، چاہتا تھا حسین پر تلوار سے وار کرے، بچے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، بچے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ تاریخ کہتی ہے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے، ارے میرے چچا کو مارے گا، ارے میرے چچا کو ختم کرے گا۔ دونوں ہاتھ بڑھائے، دونوں ہاتھوں پر تلوار پڑی، حسن کے لال کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ اب حسن کہیں گے اے عباس، تمہارے غم میں میں شریک ہوں، تمہاری مصیبت میں میں شریک ہوں، اگر تمہارے 2 ہاتھ کاٹے گئے تو میرے لال کے بھی دونوں ہاتھ کاٹے گئے۔ عزادارو، حسین نے آغوش میں لے لیا،
اب یہ حسن کا لال حسین کی آغوش میں ہے. یہاں پر پھر حربلا نے سینے سے شعبہ کمان میں جوڑا, نشانہ لیا, اس بچے کے گلے پر تیر پڑا. اے میرے بھیا حسین, اگر آپ کا بیٹا علی اصغر تیر کا نشانہ بنا تو میرا بچہ بھی تیر کا نشانہ بنا. بس آخری جملے ہیں عزادارو, جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے حسین کی لاش کو پامال کیا گیا تو یہ بچہ حسین کے سینے پر تھا. کسی نے امام زین العابدین سے کہا, آقا حسین کی لاش تو پامال ہوئی ہے مگر سینے پر گوشت کے ٹکڑے کس کے ہیں؟ امام نے فرمایا ارے گوشت کے ٹکڑے نہیں, یہ حسن کے لال کا جسم ہے جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا.